اسلام کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتدال۔ اسلام نے بہت سارے معاملات میں اعتدال اور بیلنس رکھا ہے جو دنیا کے دیگر مذاہب میں یا دیگر نظریات میں نہیں پایا جاتا۔ ان معاملات میں سے ایک معاملہ دنیا کا بھی ہے۔ آپ دنیا میں جو مذاہب ہیں یا جو نظریات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دنیا کے بارے میں، دنیا کے مال و دولت کے بارے میں، دنیا کی زینت و آرائش کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ایک نظریہ تو یہ ملے گا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو دنیا کلیتاً چھوڑ دے، بھکشو بن جائے، سنیاس لے لے، جوگی بن جائے، بال برہمچاری بن جائے، شادی بیاہ نہ کرے، کاروبار نہ کرے، تجارت چھوڑ دے، جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑوں پہ چلا جائے، پیڑ پہ لٹک جائے، کنویں میں لٹک جائے اور بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تب جا کر کے وہ تقویٰ کے معیار کو پہنچ سکتا ہے، تب جا کر کے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تب جا کر کے وہ پادری یا پنڈت بن سکتا ہے۔ تو ایک مذاہب جو ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا بالکل ترک کر دینا یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ دوسری طرف ایسے نظریات آپ کو ملیں گے جن کے لیے دنیا ہی سب ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا کے معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے اور یہ اسلام کا بہت بڑا حسن ہے۔ اسلام دنیا کمانے سے مسلمان کو نہیں روکتا، اسلام دنیا کی مال و دولت کو کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ ہمارے یہاں جو ایک قسم کا نظریہ پایا جاتا ہے جو دوسرے مذاہب سے تصوف کے راستے سے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں آ گیا ہے کہ فقیری کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ تصوف کے راستے سے اسلام میں جو غیر اسلامی نظریات آ گئے اس میں سے ایک نظریہ یہ بھی کہ فقیری اپنے آپ میں کوئی بہت اچھی چیز ہے اور فقیری کوئی اسلام کے اندر مطلوب شے ہے اور مال بذاتی ہی برا ہے، مال اپنے آپ میں برا ہے، مال فی نفسی ہی برا ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں۔ اسلام میں فقیری کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے آپ سے دنیا کلیتاً مکمل طور پہ ترک کرنے کا تقاضا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم کو تو دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی حسنات عطا فرما اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔